بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 17۔ ماشاء اللہ کتنے لیکچرز رہ گئے بھائی؟ 9، اور آج کو ملا کر 10۔ آج کا لیکچر بہت 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 اہم بھی ہے، قیمتی بھی ہے، عربی زبان کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بھی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت آسان بھی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسان کس معنی میں ہے؟ اس معنی میں ہے کہ آپ لوگوں نے تقریباً لیول 1 کی شروعات ہی سے اس کی اچھی خاصی پریکٹس کی ہوئی ہے۔ اب آپ لوگ بس اس کا نام سنو گے، سمجھو گے، جو بار بار آپ لوگوں سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ بس اس کو اتنا سمجھ لو، آگے چل کے اس کو مکمل طور پر آپ لوگوں کے سامنے سمجھایا جائے گا۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا، جیسے جیسے ہم عربی زبان میں آگے بڑھیں گے، یہ چیز آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی۔ تو آج وہ موقع آ چلا ہے، اسی لیے غور سے سنیے گا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بالکل پوچھیے گا۔ کیا ہے بھائی آج کا لیکچر؟ آج کا سبق نمبر 17 ہے غیر منصرف، تعارف اور مختصر قواعد۔ عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ عربی زبان میں کہتے ہیں الممنوع من الصرف۔ غیر منصرف، ڈپٹوٹس کہتے ہیں اسے، وہ اسم ہے جو تنوین نہیں لیتا اور بعض حالتوں میں جر نہیں لیتا، بلکہ جر کی جگہ پر زبر لیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو وہ اسما یاد آ رہے ہوں گے جو ہم نے بار بار استعمال کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کا جو نام ہے اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ صرف کسے کہتے ہیں؟ ہم نے جو اب تک صرف کا سبجیکٹ پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے، اس سے پتا چلا کہ صرف کا مطلب ہوتا ہے الٹ پھیر کرنا، الٹ پھیر ہونا، عدلنا، بدلنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہونا۔ اور ممنوع کا مطلب جس کو روک دیا گیا ہو۔ الممنوع من الصرف یعنی وہ اسما اور وہ الفاظ جو اعرابی حالت کے حساب سے نہیں بدلتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بلکہ کیا ہوتے ہیں، جہاں پر زیر آنا ہے، جر آنا ہے، وہاں پر زبر آ جاتا ہے۔ یہ عام طور پر کون سے اسما ہوتے ہیں؟ وہ اسما ہوتے ہیں جنہیں ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ خاص اسم، کسی کا نام ہو یا کچھ اس طرح سے۔ اور وہ ناؤنس ہوتے ہیں جنہیں ہم صفات کہتے ہیں، ایڈجیکٹیوز۔ ٹھیک ہے، یہ وہ اسما ہوتے ہیں جو الممنوع من الصرف کے قبیل سے آتے ہیں۔ غیر منصرف کا مطلب کیا ہے؟ اعراب کی تینوں حالات میں سے ایک حالت کو نہ قبول کرنا۔ کیا آپ لوگوں کو یہ سارے بلیٹس، یہ سارے پوائنٹ سمجھ میں آ گئے؟ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، آ گیا۔ بہت شکریہ۔ چلیے اب ہم ایک چھوٹی سی کنورزیشن پڑھتے ہیں۔ این ذہبت، تم کہاں گئے؟ کوئی پڑھیے۔ این ذہبت، تم کہاں گئے؟ ذہبت الی فاطمۃ ورأیت عثمان، میں فاطمہ کے پاس گیا اور عثمان کو دیکھا۔ لماذا ذهبت الی فاطمۃ، تم فاطمہ کے پاس کیوں گئے؟ لا نہا لأنها قدمنا لأنہا قدمت من لاہور، کیونکہ وہ لاہور سے آئی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے، قدیمت آپ نے اچھا پڑھا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا، اس کے اندر آپ کو 2-3 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ الہ ہے، حرف جر ہے، اس کے بعد حالت جرری میں ہونا چاہیے اسم، یہاں پر فتحہ نظر آ رہا ہے۔ رأیت، میں نے دیکھا، عثمان، یہاں پر
ایک چیز نظر آ رہی ہے، رآ دیکھنا، رأیتو میں نے دیکھا، یعنی فعل اور فاعل ہے۔ آپ کو پتا ہے مفعول جو ہوتا ہے، آبجیکٹ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ زبر والی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں زبر والی حالت میں ہے مگر تنوین نظر نہیں آ رہی، کیونکہ الف لام نہیں ہے تو تنوین آنا چاہیے، پھر کیوں نہیں ہے؟ عثمانن ہونا چاہیے۔ یہ ایک چیز ہے غور کرنے والی، یہ ایک چیز، دو چیزیں۔ لماذا ذهبت الى فاطمہ، الہ ہے، اس کے بعد پھر فاطمہ استعمال ہوا، اور یہاں پر نہ تنوین ہے نہ کسرہ ہے۔ ہم نے سمجھا تھا یہاں پر کوئی پرنٹ مسٹیک ہو گئی ہوگی، ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہوگی، لیکن پھر یہاں پر بھی وہی ہے، لأنها قدمت من لاہور، من حرف جر ہے، لاہور استعمال ہوا ہے، پھر یہاں پر نہ تنوین ہے نہ کسرہ ہے، عجیب معاملہ ہے۔ ہم اسی کو آج سمجھیں گے، قواعد دیکھتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ غیر منصرف اسم تنوین نہیں لیتے، اچھا تو شاید یہ غیر منصرف ہے اسی لیے تنوین نہیں آئی، شاید یہ بھی غیر منصرف ہے اسی لیے تنوین نہیں ہے، بالکل اسی طرح یہ دونوں۔ دوسری چیز، مثال بھی یہی ہے، فاطمہ، تو فاطمتن نہیں ہوگا، فاطمتن نہیں ہوگا، فاطمتن نہیں ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ فاطمتو، فاطمتا۔ فاطمتی بھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ مجرور جب وہ زیر والی حالت میں آتے ہیں تو زبر آ جاتا ہے وہاں پر، کیا مطلب؟ فاطمتی نہیں ہو سکتا، فاطمتا ہی ہوگا۔ اس سے پتا چلا کہ اچھا حرف جر آیا ہے، حالت جری میں آگے والے کو کرتا ہے، یہ حالت جری میں ہونے کی وجہ سے زبر آیا ہے اس کے اوپر، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ حالت رفعی میں نہیں ہے، حالت جری میں ہے۔ یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ حالت جری میں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے، اسی لیے پتا چل رہا ہے۔ مثال الی فاطمہ، کیا آپ لوگوں کو یہ دونوں قواعد سمجھ میں آ گئے؟ جی سر۔ سر ٹھیک ایک ہے، دفعہ یہ دوبارہ سے۔ جی میں پھر سے بتاؤں گا، ایک منٹ۔ اچھا، یہ سمجھانے سے پہلے میں ان دونوں کو پھر بول دیتا ہوں۔ دیکھو، غیر منصرف ایک کانسیپٹ ہے عربک گرامر میں، آپ جتنے بھی الفاظ بولو گے، مثال کے طور پہ آپ نے کنورزیشن کی تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے دو چار الفاظ غیر منصرف آ ہی جاتے ہیں، اور جب ہم عجمی بات کرتے ہیں پھر تو پوچھو ہی نہ، کیونکہ ہمارے اطراف کے جتنے نام ہوتے ہیں، اکثر شہروں کے ہو، علاقوں کے ہو، دیہاتوں کے ہو، کھانوں کے ہو، لوگوں کے ہو، ملکوں کے ہو، کچھ بھی ہو، وہ اکثر ایسے نام ہوتے ہیں جو غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں عربی میں، تو ہم تو بہت زیادہ ان کو استعمال کریں گے، اسی لیے ان قاعدوں کو سمجھنا چاہیے۔ غیر منصرف ایک کانسیپٹ ہے، کچھ نام ہوتے ہیں جو نام تنوین قبول نہیں کرتے آخر میں، تنوین کا مطلب دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتا، اور ان کے نیچے جب زیر آنا چاہیے زیر بھی نہیں آتا، زیر کے مقام پر زبر آتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دی گئی یہاں پر فاطمۃ، دوسری مثال آپ کو حالت جری والی دی گئی، الا کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ حالت جری میں ہوگا، یہ فاطمہ بھی حالت جری میں ہے، لیکن حالت جری میں اس کے اوپر زبر آئے گا، کیونکہ یہ غیر منصرف میں سے ہے۔ کیوں ہے یہ غیر منصرف میں سے؟ آخر یہ کیسے پہچانا جائے کہ یہ غیر منصرف ہے یا نہیں ہے، وہ ہم آگے بتائیں گے۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جو تنوین نہیں لیتا، اور وہ اسم ہوتا ہے جو زیر بھی نہیں لیتا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی۔ چلیے الحمدللہ۔ اچھا، کیا زیر کبھی بھی نہیں آتا؟ نہیں، ایک مقام ہے جہاں پر زیر آ جاتا ہے۔ کب؟ کوئی غیر منصرف نام ایسا ہے جو مضاف بن رہا ہے اور حالت جری میں بھی آ رہا ہے، تب اس کے نیچے زیر آ سکتا ہے۔ مثال دیکھیے، یہ ایک لفظ ہے جو آپ کو سرخی میں نظر آ رہا ہے، مساجد، یہ غیر منصرف ہے۔ ہمیں یہاں پر کہنا ہے شہر کی مسجدیں، تو آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، شہر کی مسجدیں۔ اچھا، اب یہ جو
مضاف ہے یہ غیر منصرف بھی ہے اور ساتھ میں فی کے داخل ہونے کی وجہ سے حالت جری میں بھی ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا غیر منصرف لفظ جو مضاف بن رہا ہو اور حالت جری میں بھی ہو اس کے نیچے زیر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا غیر منصرف جو مضاف بن رہا ہو اور حالت جری میں ہو تو اس کے نیچے زیر آئے گا. مثال فی مساجد المدینتی. ٹھیک ہے، جی سر آ گیا سمجھ. چلیے. غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں، جو ناؤنس ہوتے ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے ان کی قسموں کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان کی قسموں کو جان لیں گے، ان کی کیٹیگریز کو جان لیں گے تو ہمیں غیر منصرف اسم کو پہچاننا حد درجے آسان ہو جائے گا. ہم یہاں سے ان کی کیٹیگریز، ان کی قسموں کو پڑھیں گے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مساجد ہے، فاطمہ ہے، لاہور ہے، عثمان ہے، یہ آخر غیر منصرف کیسے شمار کیے گئے، کیسے پہچانے گئے. دیکھیے، غیر منصرف کی ساری اقسام آپ کے سامنے آج نہیں پیش کی جا رہی، تھوڑی سی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے. بعد میں اگر صرف آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ غیر منصرف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے مؤنث ہونا. کوئی بھی ایسا لفظ جو کسی پرٹیکولر چیز، کسی پرٹیکولر شخص، کسی بھی، مطلب یوں سمجھ لیجیے نیم پلیس اینیمل تھنگ. یہ جو آپ نے گیم کھیلا ہوگا اس یہ والا، تو نیم کسی کا نام ہوگا، کسی شخص کا، تو وہ پرٹیکولر شخص کا نام ہوگا. پراپر ناؤن کہتے ہیں اسے. کسی جگہ کا نام ہے تو وہ پراپر ناؤن ہے. کسی بھی جانور کا نام ہے تو وہ پراپر ناؤن ہے. اور کسی بھی چیز کا نام ہے تو وہ پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اب سنیے. پراپر ناؤن کو عربی زبان میں کہتے ہیں علم. یہاں پر نظر آیا ہوگا آپ کو علم. علم کا مطلب کسی بھی شخصیت کا یا کسی بھی معروف چیز کا نام. اس کی جمع آتی ہے اعلام، یعنی بہت سارے پراپر ناؤنس. علم اور اعلام کا ترجمہ مطلب سمجھ میں آ گیا. پراپر ناؤن کو علم کہتے ہیں اور بہت سارے پراپر ناؤنس کو اعلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی سر. تو کوئی بھی ایسا ناؤن جو لفظی طور پر فیمینائن ہونے کو بتاتا ہے، مؤنث ہونے کو بتاتا ہے، اور وہ کسی شخص کا نام بھی ہے، یعنی وہ علم بھی ہے، تو وہ غیر منصرف ہوگا. مثال یہ دیکھیے، فاطمہ آخر میں تائے تانیث ہے تو یہ لفظی طور پر بھی مؤنث لفظ ہوا نا. جواب دو. جی سر. جی ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کسی شخصیت کا نام بھی ہے. انسانوں کا نام رکھا جاتا ہے، لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے، پراپر ناؤن بنایا جاتا ہے اسے. ٹھیک ہے، جی. تو فاطمہ لفظی طور پر مؤنث ہے اور ساتھ ہی ساتھ معنوی طور پر بھی مؤنث ہے. تو ایسے الفاظ، ایسے ناؤنس جو لفظی طور پر مؤنث ہو ان کو غیر منصرف کے طور پر ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. یعنی ان کے اوپر زبر آئے گا، زیر نہیں آئے گا، زیر کی حالت میں زبر آئے گا، تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا ہر وہ ناؤن جس کے آخر میں تائے تانیث ہو اور وہ کسی شخصیت کا نام ہو تو وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. ایزی ہے. جی جی.
اب دیکھیں لڑکوں کا بھی نام ہے حمزہ، لڑکے کا نام ہے لیکن اس کو غیر منصرف بولا جائے گا، کیوں؟ کیا یہ مؤنث ہے؟ نہیں نہیں، یہ لفظی طور پر مؤنث ہے، اور دوسری چیز یہ پرٹیکولر نیم ہے، یہ پراپر ناؤن ہے۔ حذیفہ، طلحہ، عبیدہ، حارثہ، یہ سارے لڑکوں کے نام ہیں، یہ ایک لڑکی کا نام ہے۔ بس آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مثالیں عام طور پر جلدی نہیں ملتی، اسی لیے میں نے لکھ دی ہیں یہاں پر۔ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ میں ایک دفعہ پھر بولتا ہوں، ایسا ناؤن جو پراپر ناؤن بھی ہو اور اس کے اندر مؤنث ہونے کا معنی بھی ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے۔ مثال ہے اس کی زینب، زینب کے آخر میں تائے تانیث نہیں ہے، لفظی طور پر کیا لگ رہا ہے؟ مذکر، لیکن اس کے معنی میں مؤنث ہونے کی علامت ہے، اس کا معنی تانیث کو بتاتا ہے، وہ کسی لڑکی کا ہی نام رکھا جاتا ہے، لڑکے کے لیے نہیں بولا جاتا۔ تو ایسا لفظ جو لفظی طور پر مؤنث نہ ہو مگر معنوی طور پر مؤنث ہو اور وہ علم بھی ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ غیر منصرف ہے۔ اگر کوئی لفظی طور پر ہی مؤنث ہو، معنوی طور پر مؤنث نہ بھی ہو مگر وہ علم ہو، تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ میں اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا نا، پریشان مت ہو، ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ پراپر ناؤن ہو اور مؤنث ہو وہ غیر منصرف ہوگا، اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ ذهبت الى فاطمہ، اب سمجھ میں آ گیا فاطمہ غیر منصرف کیوں ہے؟ جی 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 ذرا مجھے پلیز جواب دیجئے، چاہے غلط، فاطمہ غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے، لفظی طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں ذهبت الى حذیفہ، پھر وہ کیوں غیر منصرف ہے؟ وہ لفظی طور پہ مؤنث ہے اس وجہ سے۔ اچھا، معنوی طور پر مؤنث ہونا ضروری نہیں ہے؟ جی اوکے، تو پھر کیا ضروری ہے؟ لفظی طور پہ ہونا ضروری ہے نا، اور کیا چیز ضروری ہے؟ اور وہ پراپر ناؤن ہونا۔ بالکل، وہ علم ہو، پراپر ناؤن ہو، اور چاہے وہ لفظی مؤنث ہو یا معنوی مؤنث، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے؟ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے غیر منصرف، ٹھیک ہے؟ جی سلمت علی حذیفہ، میں نے حذیفہ کو سلام کیا، سلمت میں نے سلام کیا، جس کو سلام کریں گے اس پر علی ایڈ کریں گے۔ سلمت علی عائشہ، سلمت علی حذیفہ، سلمت علی فاطمہ، سلمت علی طلحہ، جسے بھی سلام کریں گے ان پر علی آئے گا۔ اچھا، اگر ہم نام نہیں ضمیر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے، سلمت علیکم، میں نے تم سب کو سلام کیا، سلمت علیہ، میں نے اسے سلام کیا۔ ہم کہتے ہیں نا، کیا ہے وہ؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو یہاں پر بھی علی آ گیا لیکن پہلے آیا، اور وہ آ گیا اسی لیے اس کو دوبارہ ایڈ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ دیکھو کیا ہے وہ درود ہے نا، صلی اللہ وسلم علیہ، تو سلمہ کے ساتھ علی لازمی طور پر آتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ایک ورڈ سیکھ لیا اور آپ لوگ اسے استعمال کر سکتے ہو، سلمت علی حذیفہ۔ یہاں پر حذیفہ جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جس کے آخر میں تائے تانیث ہے۔ ہم ذرا اچھی زبان میں بولیں تو کیسے بولیں گے؟ حذیفہ لفظاً مؤنث ہے، لفظاً مؤنث ہے کا مطلب اس کے معنی میں کوئی فیمینٹی نہیں ہے، اس کے معنی میں کوئی تانیثیت نہیں ہے، لیکن لفظی طور پر یہ مؤنث ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ علم بھی ہے، اسی لیے اس کو غیر منصرف پڑھا گیا۔ غیر منصرف کی قسموں میں سے ایک قسم آپ نے سمجھ لی، مؤنث ہو لفظی یا معنوی اور ساتھ ہی ساتھ وہ علم ہو۔ ہر وہ اسم جو یہ خصوصیات رکھتا ہے وہ عربی زبان میں غیر منصرف پڑھا جائے۔ پہلی قسم سمجھ میں آ گئی؟
जी सर। अब आते हैं हम दूसरी किस्म जी। पर। शुक्रिया। वो इसम जिसके आखिर में अलिफ और नून हो, ये जायद हो क्यों लिखा हुआ है, बताता हूं। मिसाल रमदान, उस्मान, नुअमान, सौबान। अब आप लगा लें जितने नाम इस्तेमाल हो सकते हैं सब कुछ। दो शर्तें हैं, याद रखें। अरबी होना चाहिए नाम। दूसरी चीज, ये जो अलिफ और नून है, ये अलिफ और नून हुरूफ असली के तौर पर ना हो, जायद हो। हुरूफ असली क्या है? आइन, सीन, सा, मीम। हुरूफ असली क्या है? नून, आइन, मीम। ठीक है। हुरूफ असली क्या है? ता, वाव, बा। हुरूफ असली क्या है? रा, मीम, दाद। ये हुरूफ असली हैं, लेकिन एक वजन है फ़अलान, उसके ऊपर अलिफ नून उसके साथ अलिफ नून आ रहा है उस वजन पर आने की वजह से। ठीक है। तो ऐसा इस्म जिसके आखिर में अलिफ और नून जायद हो, जायद का मतलब समझ में आया, जो हुरूफ असलियां हो, वो इस्म गैर मुनसरिफ होगा। कितना आसान है समझना। अब आपने देख लिया, फ़अलान के वजन पर कोई भी इस्म आ रहा है वो अरबी होना चाहिए, वो अरबी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरी जुबान में इसी वजन पर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा हो। बहुत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है पालान। पालान ये फारसी का लफ्ज है। अब आप ये कहेंगे नहीं, फालान के वजन पर आ रहा है तो इसको भी गैर मुनसरिफ बना दे। ऐसा नहीं होता। लफ्ज होना चाहिए गैर मुनसरिफ, हुरूफ असली होने चाहिए उसके। ठीक है। मिसाल देखते हैं। रअयतु उस्मान फिल मस्जिदी, मैंने मस्जिद में उस्मान को देखा। तो यहां पर देखे तनवीन नहीं आ रही, और ये वैसे ही हालत नसबी में है, इसीलिए जबर आ रहा है। ठीक है। सुम्तु फी रमदान, हालत जर्री में फी की वजह से, लेकिन गैर मुनसरिफ है फ़अलान के वजन पर आने की वजह से, इसीलिए क्या है, ये हालत जर्री में होने के बावजूद भी इसके ऊपर फतहा आया। ठीक है। समझ में आ गया। ये दूसरी किस्म आ गई जहन में। जी सर। चलिए अब एक चीज सुनिए। ये तो जो आपको बताई गई ये अलम है, अलम है। देखें, रमजान एक खास महीने का नाम है, उस्मान एक शख्स का, नुअमान, सौबान, ये सारे शख्सियतों के नाम हैं, ये सारे के सारे अलम हैं। लेकिन फ़अलान का जो वजन है, अगर इस वजन पर एडजेक्टिव्स आती हैं, सिफात आती हैं, तो वो भी गैर मुनसरिफ होंगी। मिसाल अत्शान, अत्शान प्यासा होना, गदबान आग बगोला होना, गुस्से वाला होना या गुस्से में होना। ठीक है। अब हमने पढ़ा है बहुत सारा, जवान, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है। फ़अलान के वजन पर चाहे अलम हो, फ़अलान के वजन पर चाहे सिफ्त हो, वो गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होगी। ठीक है। यहां पर आप एक चीज देखें, फा हरफ असली है, आइन हरफ असली है, लाम हरफ असली है, अलिफ और नून ज्यादा है। ठीक है। मिसाल देखिए, कान ज़ैदुन गज़बाना बिसबबिज़्ज़ुल्म, जुल्म की वजह से जैद गुस्से में था। यहां पर देखें गज़बानन नहीं आया, गज़बान आया। तनवीन इसने कबूल नहीं की। क्यों कबूल नहीं की? क्योंकि ये फ़अलान के वजन पर है, और फ़अलान के वजन पर जो भी सिफ्त या अलम होता है वो गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है। शरिब्तुल माअ लिअन्ननी कुन्तु अत्शाना, मैंने पानी पिया इसलिए कि मैं प्यासा था। अत्शान प्यासा होना ये सिफत है, एडजेक्टिव है। जानवर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इंसान के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जानदार के लिए इस्तेमाल हो सकता है ना। किसी के लिए भी जिसके अंदर जान हो वो इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एडजेक्टिव है। अब ये है फ़अलान के वजन पर, आइन ता शीन, आत्श प्यास को कहते हैं, और प्यासे के लिए अलिफ नून ऐड कर देते हैं फ़अलान के वजन पर, तो वो उसका एडजेक्टिव बन जाता है, सिफत बन जाती है, यानी प्यासा। अब जब फ़अलान के वजन पर ये लफ्ज आ गया तो ये गैर मुनसरिफ हो गया, इसके ऊपर तनवीन नहीं आती, और हालत जर्री में ये जेर नहीं लेता बल्कि जबर इसके ऊपर इस्तेमाल होता है। आसान है। आ गया समझ में। दो किस्में आपने पढ़ी,
ایک مؤنث والی جس کے ساتھ علمیت شرط ہے، یعنی پراپر ناؤن ہونا شرط ہے. دوسری چیز آپ نے پڑھی فعلان کے وزن پر کوئی اسم ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ پراپر ناؤن ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. تیسری قسم ہے وہ صفات یا وہ نام، دیکھو دونوں بھی پراپر ناؤنز بھی ہو سکتے ہیں، ایڈجیکٹوز بھی ہو سکتے ہیں، صفات بھی ہو سکتے ہیں، اعلام بھی ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ افعل کے وزن پر ہوں. احمد، افضل. اب دیکھیں بہت سارے صفات ہم نے اس میں پڑھا نا، کیا ہے وہ، اس میں تفضیل افعال کے وزن پر ہوتا ہے، اور اس میں تفضیل میں نے آپ کو بہت سارے ایسے نام ذکر کیے جو ایڈجیکٹو بنتے ہیں. آپ دیکھیں رنگوں کے نام، اصفر، اسود، ابیض، یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے، یہ صفات ہیں. اور کون سے وزن پر ہیں؟ افعال کے وزن پر ہیں. اسی وجہ سے اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہاں پر تنوین نہیں آتی اور یہ زیر قبول نہیں کرتے. زیر کے مقام پر کیا آئے گا بتائیے؟ فتحہ. بالکل، بہت شکریہ. چلیے مثالیں دیکھتے ہیں. رأیت احمد فی السوق. رأیت احمدن کیوں نہیں. میں اصل میں نا آپ لوگوں سے بلوانا چاہتا ہوں جو میں بول رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی اسے بولیں اور آپ لوگوں کو بولنا آئے. یعنی ایک چیز ہے اس کو سمجھانا آئے. جیسے میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دیتا ہوں. مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ رأیت احمد فی السوق میں احمدن کیوں نہیں استعمال ہو رہا، تو میں کہوں گا احمد غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف میں یہ افعال کے وزن پر ہونے کی وجہ سے اسے غیر منصرف میں شمار کیا گیا. ٹھیک ہے. یا آپ ایسے بھی بول سکتی ہو احمد افعال کے وزن پر ہے، اتنا کہا نا، اس کے بعد کہہ سکتی ہو افعال کے وزن پر جو بھی اسماء و صفات آتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی. ٹھیک ہے. کمپلیٹلی بات کیجیے. جی ٹھیک ہے. ہاں. هذا افضل کتاب قرأته. کتنا بہترین جملہ ہے، یہ بہترین کتاب ہے جو میں نے پڑھی ہے. ہاں. کتنے پڑھے تھے ہم نے؟ 3. یہاں پر پہلے بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا لیکن پھر بتایا جا رہا ہے وہ صفات جو افعال کے وزن پر آتے ہیں. اکبر، اصغر. هذا الجبل اکبر من ذاک. هذا الجبل، یہ پہاڑ، اکبر من ذاک یا ذالک، کیا ایسا کہنا صحیح ہوگا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. بیتہ اصغر من بیت اخیہ. بیتہ، اس کا گھر، یہ پورا کا پورا مبتدا ہے. کسی ایک شخص، کسی ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ کلام میں شروع میں آ رہا ہو تو اسے مبتدا کہتے ہیں. اب اس کے بعد جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ اس کی خبر ہوں گی. تو کہا جا رہا ہے اس کا گھر اس کے بھائی کے گھر سے چھوٹا ہے، تو اس کے بھائی کے گھر سے چھوٹا ہونا یہ خبر ہے، تو خبر مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اصغر، لیکن اصغرن کیوں نہیں بول رہے؟ الف لام بھی نظر نہیں آ رہا. تو جب الف لام نہیں ہے تو تنوین آنا چاہیے. یہاں پر تنوین کیوں نہیں آ رہی ہے افسا فہیم صاحبہ؟ کیونکہ یہ افعل کے وزن پہ ہے، اور افعل کے وزن پہ یہ غیر منصرف ہے، اس لیے. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے. بیتہ اصغر من بیت اخیہ، اس کا گھر اس کے بھائی کے گھر سے چھوٹا ہے. اب پانچواں دیکھتے ہیں، پانچویں قسم، پانچویں کیٹیگری جس سے پتا چلے، جس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اسم غیر منصرف ہے. وہ اسم جو عربی الاصل نہ ہو. کیا مطلب؟ وہ عربی لفظ نہ ہو. جو بھی اسم عربی لفظ نہیں ہوگا، غیر عربی ہوگا اور وہ پراپر ناؤن ہے تو وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. اس کو اجما بھی کہا جاتا ہے. یہ اجمی نہیں پڑھنا، اجما. ٹھیک ہے. آپ کو ایسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسم یہ جو عربی الاصل نہیں ہے، نہیں، آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اسم اجما ہے. اس کا مطلب وہ
غیر منصرف ہے غیر عربی ہونے کی وجہ سے. مثال ابراہیم، اسحاق. اب یہ ابراہیم ہے، ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں، بالکل استعمال کرتے ہیں. کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کسی شخصیت کے بارے میں بولنا ہو تو ضرور بولیں گے. یہ ایک ایسا اسم ہے جو پراپر ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب جب اس کے بارے میں بات کریں گے، اس شخص کے بارے میں بولیں گے، تو کیسے بولیں گے؟ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عربی لفظ ہے یا غیر عربی. نہیں، یہ تو اجمہ ہے، یہ تو سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. تو پھر تو یہ غیر منصرف ہوگا. ابراہیم، ابراہیما، نہ ابراہیمن، نہ ابراہیمن، نہ ابراہیمن، نہ ابراہیمی. صرف دو اعراب، ابراہیما، ابراہیمو. قرآن میں جہاں اٹھا کے دیکھنا چاہو اٹھا کے دیکھ لو. اسماعیل ہے، جبرائیل ہے، اسرافیل ہے، اور ابراہیم ہے، اسحاق ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، کیا نام ہے، دوسرے نام تو ان کے اوپر نظر نہیں آتا، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ پر. بہت سارے نام ایسے ہیں جو عربی نہیں ہے، اجمہ ہے. کیوں انبیاء کے نام اجمہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر اللہ کا فرستادہ عربی نہیں ہوتا تھا. وہ دوسری قوموں پر بھی بھیجے گئے، غیر عربی قوموں پر. تو وہ وہیں پیدا ہوئے، انہی کی قوم میں بڑھے، اور انہی کے ماں باپ نے ان کے نام رکھے ہیں، تو وہ غیر عربی زبان میں رکھے ہیں. اب جب انہوں نے اجماع نام رکھے اور قرآن میں ان کا تذکرہ آیا، پراپر ناؤن کے حیثیت سے آئے گا نا، نبی کی ایک پرٹیکولر خاص شخصیت کی بات ہو رہی ہے، تو ان کا وہی نام لیا جائے گا جو ان کا نام تھا. تو کیا اس کو عربی بنا دیں گے؟ نہیں، اس کو ہم یونیک رکھیں گے، غیر منصرف بنا کر، تاکہ پتا چلے کہ یہ اسم عربی نہیں ہے. غیر منصرف کے طور پر اس کو ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ قرآن میں جی 6-7 انبیاء کے نام ایسے ہیں، صرف 6-7 انبیاء کے نام ایسے ہیں جو عربی ہیں، باقی سب کے سب تقریباً غیر منصرف، تقریباً غیر عربی ہیں. آپ دیکھ لیں، نوح، یہ عربی لفظ استعمال ہوتا ہے، نوحن آپ کو ملے گا. لوط آپ کو ملے گا عربی. ہود عربی، محمد عربی، صالح عربی. ٹھیک ہے، اور شعیب یونس. عربی. جی کیا کہا؟ یونس. یونس یہ غیر منصرف ہے اجماع ہونے کی وجہ سے. یوسف غیر منصرف ہے اجمی ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تقریباً انبیاء کے نام کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ عربی الاصل نہیں ہے. تو کتنی بڑی چیز ہے نا غیر منصرف. اگر آپ نے اس کانسیپٹ کو سمجھ لیا غیر منصرف والے، اور عربی زبان آپ پڑھ رہے ہو، بول رہے ہو، انبیاء کا ذکر کرنا چاہ رہے ہو، تو اس وقت آپ لوگ اس کو صحیح بول سکو گے، عربی درست بول سکو گے اور درست پڑھ سکو گے، ہے نا؟ دیکھیے، تحدثت مع ابراہیم عن العمل. مع مضاف ہے، ابراہیم مضاف الیہ ہے، ابراہیم کے ساتھ. حالت جری میں ہونے کے باوجود بھی اس پر زبر آیا، تنوین بھی نہیں آئی، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. تحدثت میں نے بات چیت کی، میں نے گفتگو کی، مع ابراہیم ابراہیم کے ساتھ، عن العملی کام کے متعلق، میں نے کام کے بارے میں ابراہیم سے بات کی. جاء اسحاق لزیارتنا، اسحاق ہم سے ملنے آیا. سوری، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، ایک منٹ. کیا غلطی ہوئی یہاں پہ؟ کیا آنا چاہیے بولیے؟ بولو.
यहाँ पे इसहाक आएगा. جی ہاں، کیوں آئے گا؟ یہ فائل ہے اور فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ماشاء اللہ. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. عام غلطیاں دیکھتے ہیں. تقریباً یہ 9 ہوتے ہیں، لیکن ہم نے آج 5 پڑھ لیے، اکثر پڑھ لیے. اگر اتنا بھی آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھ لیا اس کو، تو بہت بڑی غلطیوں سے بچ سکتے ہو اور بہت بہترین عربی بول سکتے ہو. اب عام طور پر جو غیر منصرف بولنے میں یا ان اسما کو برتنے میں غلطیاں جو ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. اکثر غیر منصرف اسما میں تنوین لگا دیتے ہیں لوگ، جیسے ابراہیم ہے، ابیضن ہے، فاطمتن، اس طرح کے الفاظ ہیں، تنوین لگا دیتے ہیں. تو تنوین آپ نے نہیں لگانی. مضاف الیہ کے بغیر بھی زیر استعمال کر دینا. میں نے بتایا تھا کہ جہاں مضاف الیہ اس کا آ رہا ہو، جہاں غیر منصرف مضاف بن رہا ہو، وہیں آپ نے زیر لگانا ہے، اس کے علاوہ نہیں لگانا. تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ غیر منصرف کے جو قواعد ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. کیا ہے قاعدے یہ دیکھیں. سب سے پہلے اس کی قسمیں کون سی ہیں. کیا ان کی قسموں میں سے یہ آ رہا ہے؟ ہاں آ رہا ہے. تو آ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تنوین نہیں ایڈ کرنی چاہیے اور زیر کی جگہ پر زبر ایڈ کرنا چاہیے. بس آسان سی چیز ہے. ٹھیک ہے. اسم کی شکل اور استعمال پر بھی غور کریں، فعلان کے وزن پر یہ چیز یاد کریں. یہ بہت آسان سی چیزیں، تھوڑی بہت پریکٹس سے بہت ایزی ہو جائے گا. چلیے اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہو جائے کہ کتنا آپ لوگوں نے سمجھا ہے اور مجھے بھی آئیڈیا ہو جائے. چلیے ذہبت الی، آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہا ہے، یہ نام ایڈ کرنا ہے. پڑھیے اسے، سوچ کے ذهبت سمجھ إلى کے. جی بولیے. ذهبت إلى فاطمة في المدرسة. ماشاء اللہ. فاطمہ تا کیوں استعمال کیا آپ نے؟ کیونکہ یہ وہ ہے غیر منصرف ہے، تو یہ فتح اور یہ فتح کے ساتھ آتے ہیں. اچھا، تو مطلب میں فاطمہ تو نہیں بول سکتا، بول سکتے ہیں. میں یا ایسے بولنا چاہ رہا ہوں ذهبت الى فاطمة في المدرسة، بول سکتا ہوں. یہ الہ ہے نا، تو یہ وہ ہوتا ہے حرف جر میں سے ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی وہ نام وغیرہ آئے گا تو وہ پھر فتح کے ساتھ آتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت 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 خوش کیا آپ نے، شکراً جزیلا. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو عربی کی مزید سمجھ عطا کرے اور آپ کی زبان پر اس کو آسان کر دیں. چلیے کوئی اور پڑھیے. قرأت کتابا عن اسامت ارے واہ، ہے، اور یہ جو لفظ مؤنث ہو یا جو مؤنث ہو وہ جر قبول نہیں کرتے، اس وجہ سے انہیں حالت نصبی میں رکھتے ہیں. نہیں حالت نصبی میں نہیں رکھتے، وہ حالت جری میں ہی ہوتے ہیں. ان کا حالت میں ہوتے جری ہیں، ان زبر کو سے آتا ہے. فتح لگاتے ہیں. جی جی ہاں جی اسامت. یہ بات سب سمجھ لیجئے. یہ مت کہیے گا کہ یہ حالت نصبی میں ہے، نہیں، یہ حالت جری میں ہی ہے، لیکن ان کی حالت جری آتی ہے فتحہ سے. غیر منصرف کا حالت جری فتحہ سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں جی آ گیا؟ جی. جی چلیے کوئی اور. شارب الماء لأنه كان عطشان. لأنه كان، عطشان. اچھا چلیے آپ نے لفظ تو صحیح چنا، ماشاءاللہ، زبردست. پیاسے کو عطشان کہتے ہیں. اب عطشان نو کیوں پڑھ رہی ہیں آپ، یہ بتائیے. عطشان نون کیوں نہیں؟ یہ غیر منصرف ہے اور یہ فعلان کے وزن پہ، اس وجہ سے غیر منصرف ہے یہ. زبردست اور زبردست، ٹھیک ہے. اب میں ایک چیز بتاتا ہوں. جی یہاں پر عطشان جو لفظ ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گا.
کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے اس کا لیکچر نہیں پڑھا کانا والا, تو جب پڑھیں گے تو اس کو تھوڑا سا ریکال کر لیجئے گا, سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, ویسے بڑی زبردست جی بات ہے, آپ کی ووکیبلری مضبوط ہے ماشاءاللہ. چلیے بھائی آگے کوئی پڑھیے. سلمت على أحمد بعد صلاة العصر. زبردست زبردست ماشاءاللہ. اب بتاؤ. زرت عثمان في رمضان. ٹھیک ہے, یہاں پر غیر منصرف صرف ایک ہی ہے نا, عثمان. غیر منصرف رمضان بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو دونوں کس قسم سے ہیں؟ دونوں فعلان کے وزن پہ ہیں. زبردست. تو کیا کریں ہم؟ تو ہم ان کو بھی اس کے ساتھ فتح میں استعمال کرتے ہیں, فتح کے ساتھ. نہیں یہ مت بولو, ضمہ بھی آتا ہے بھائی. آپ صرف اتنا بولیں کہ فعلان کے وزن پر جو بھی اسم ہوتا ہے یا ٹھیک ہے جو بھی اسم ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب غیر منصرف کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی نا, کہ وہ تنوین قبول نہیں کرتا, وہ حالت جری میں کسرہ لیتا ہے, اس طرح سے. چلیے آگے جی پڑھیے. جی. چلیے اب بتائیے, پڑھیے اسے جلدی جلدی بتاؤ, ختم کرتے ہیں پلیز. بی والا آپشن صحیح ہے. بی والا آپشن صحیح ہے. غضبانہ کس قسم کا غیر منصرف ہے؟ اوکے تھینک یو, بہترین جواب. چلیے اب بولیے. طلحہ. طلحتن, سی والا آپشن, یہ کیسا رہے گا؟ ان پہ تنوین نہیں آتی ہے نا. اوکے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیے, مسجد المدینتی داش مسجد فی العالم. اکبر مسجد. اوکے زبردست. چلیے, شرب الماء لأنه اچھانا. کیوں؟ اچانو نہیں ہونا چاہیے تھا سی آپشن والا. جی بالکل, ویسے ریبا صاحبہ نے بھی صحیح بولا ہے. وہ صحیح اب تک ہیں کیونکہ انہوں نے لِأَنَّ کے بارے میں ابھی تک نہیں پڑھا. جب وہ لِأَنَّ کے بارے میں پڑھ لیں گی تو پھر اگر وہ آپشن بی چوز کرتی ہیں تو وہ غلط ہوگا. لیکن تب تک ان کو اتنا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ عطشان غیر منصرف ہے اور نہ اور نو دونوں آ سکتا ہے, تو وہ بالکل صحیح ہیں. بریرہ صاحبہ زیادہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے, عطشان, شرب الماء لأنه عطشان. زبردست. چلیے جلدی جلدی. رأیت, احمدہ بی آپشن. اوکے جی. غضبانہ اور عطشانہ کس پر ہیں؟ بی آپشن. اوکے. فی شہر رمضان, اب رمضان پر کیا آئے گا؟ رمضان رمضانی رمضان. سی آپشن. ماشاء اللہ, بہت اچھی کارکردگی رہی آپ کی. اب چلیے, مصطلحات نشرت الاحوال الجویہ. حالت الطقس, ٹرانسلیشن کیجئے اعراب لگا کر. حالت الطقسی صحیح سے جی بالکل, ٹرانسلیشن. درجات موسم کا حال. بالکل جی, آگے پڑھیے. درجات الحرارتی فی المملکت اليومی, فی درجہ حرارت المملکتی, آج کے دن دیکھو فی یہی المملکت غلطی ہو. اليومی.
نہیں، یہ غلطی ہوتی ہے اور میں نے خاص طور پر اس پر توجہ دلائی ہے، ایک بار نہیں سینکڑوں بار. ذرا اس کو صحیح کرو پھر سے. درجات الحرارت فی المملکتی. اليوم. بالکل الیوم. کیوں؟ پتہ نہیں سر. ارے بھائی الیوم ٹوڈے، آج. تو سر زبر کیوں آئے گا؟ میں نے یہ بتایا تھا نا کہ جب آپ کو کہنا ہے آج، ٹوڈے، تو آپ کو الف لام لگانا پڑے گا یوم کے اوپر اور میم کے اوپر زبر ایڈ کرنا لازمی ہے. الیوم بولیں گے تبھی آج ہوگا. اگر الیوم الیومی بولیں گے تو وہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے دنیا جہاں کا، لیکن آج کا دن نہیں ہو سکتا. آج بولنا ہے، اسپیسیفائی کرنا ہے تو الیوم بولنا پڑے گا. درجات الحرارت فی المملکتی، مملکت میں، کنگڈم میں درجہ حرارت کون سے دن؟ الیوم، آج بولنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے، جی سر. چلیے پھر سے پڑھیے. درجات الحرارت فی المملکت اليوم. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر لکھا ہوا ہے 30، اس کو عربی میں کہتے ہیں سلاسون. سلاسون پڑھیے اب. الاعلی 30 درجۃ والادنی درجتن. 13 جی جی درجۃ والادنی ہم، 13 درجۃ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 13 درجتن. ٹھیک ہے، اعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اوپر کا. جی، اوپر. اعلیٰ مطلب ہائیسٹ ٹیمپریچر. اوکے. ادنا مطلب لوئسٹ. بالکل، مطلب یہ دن میں ہائیسٹ اگر ٹیمپریچر جاتا ہے، درجہ حرارت سب سے اوپر جاتی ہے تو وہ 30 ہوگی آج کے دن، اور کم ہوگی تو 13 تک رہے گی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی بولتے ہیں نا درجات الحرارت فی المملکتی الیوم. آج کے دن پاکستان میں، انڈیا میں یا کسی بھی جگہ پر درجہ حرارت یہ ہے، ٹیمپریچر یہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی اور کم سے کم یہ ہوگی. اس طرح سے آپ لوگ عربی زبان بنا سکتے ہو. مثال کے طور پہ آپ لوگ صبح جاگیں، صبح جاگنے کے بعد یا ابھی آپ لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، آپ کے شہر کا ٹیمپریچر دیکھیں. ٹھیک ہے، ویدر فور کاسٹ، اس کے اندر یہ چیزیں آپ لوگ بھی بنا سکتے ہو. ویدر فور کاسٹ، حالت الطقس، درجات الحرارہ، ٹیمپریچر فی پاکستان، فی کراچی، فی ای مدینہ کانت، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. الیوم، آج. اس کے بعد الاعلی لکھنا ہے اور جتنے ڈگری سے وہ وہاں پر لکھ دیجئے، اور اس کو نمبر میں ایسے لکھنا ہے، لکھ دیجئے. درجتن ہوگا، درجتن ہمیشہ درجتن ہوگا. ٹھیک ہے. والادنا، اس کے بعد یہ پھر درجتن. اب یہ وہ چیز ہے، یہ جو چیز ہے نا، یہ ہے معدود، یہ ہے عدد، یہ ہے معدود. یہ عدد، یہ معدود. تو آپ کو معدود کا پتا ہونا چاہیے. اگر یہاں پر صرف 3 ہوتا، صرف 7 ہوتا، صرف 9 ہوتا، تو یہاں پر معدود یہ نہیں ہوتا، مفرد نہیں ہوتا، بلکہ کیا آتا یہاں پر. اگر مثال کے طور پر میں لکھ رہا ہوں 7 درجات، کیونکہ 7 3 سے 9 میں سے ایک عدد ہے، اور 3 سے 9 تک کے اعداد کا جو معدود ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے اور حالت جری میں ہوتا ہے. ثلاث کتب ہے نا، ثلاثت کتب. اسی طرح 7 درجات. ٹھیک ہے، جی سر. یہاں پر 13 ہے، تو 13 کا جو عدد ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا نا 11 اور 12 کا عدد مفرد اور منصوب ہوتا ہے، اسی طرح 13 کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے اسے. تو یہ چیز یہاں پر سمجھ میں آئی. درجتن ہم کیوں بول رہے ہیں، منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ عدد کا معدود ہے. آ گیا سمجھ میں؟ جی سر. جی سر. چلیے، یہاں پر ووکیبلری ہے، اس کو میں بھیج دوں گا.
इंशाल्लाह, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अतक्स उसकी जमा है तुकूस, वेदर। ये वो वोकेबलरी है, अगर आप लोग इसको अच्छे से याद कर लोगे तो आप लोगों को वेदर फोरकास्ट अरबी में बोलना, लिखना, समझना, पढ़ना आसान हो जाएगा। हल्के में मत लीजिए, ऐसे जमा करके कोई भी नहीं देता आपको, ठीक है। शम्स है उसकी जमा शमूस है, समा है समावात है, गैम गुयूम क्लाउड को कहते हैं, बादल, मतर, अमतार बारिश, असल्ज सुलूज बर्फ इस्तेमाल होता है ना। आज बर्फबारी हो रही है, अर्रियाह हवाएं इतनी तेज है और ऐसी हैं, ठीक है। अल आसिफा अवासिफ तूफान है, स्ट्राम है, अदबाब अल अदबाब फौक को कहते हैं धुंध, अर्राद या रुद रुद क्या ये गरज, राद आना चाहिए गालिबन यहाँ पर। अल बर्क है उसकी जमा बुरूक है, बिजली को कहते हैं, बिजली कड़कती है, बिजली। उसके बाद है अल हरारा, ये आप लोगों ने पढ़ा है। अल इसार साइक्लोन को कहते हैं, गिरदाब, ठीक है। उसकी जमा है अल आसीर, एटमॉस्फियर। अल अजवा ह्यूमिडिटी, जिसे पाकिस्तान में हब्स कहते हैं। रुतूबा रुतूबात, असहवा असहवात साफ, बिल्कुल साफ मौसम में, क्लियर स्काई है। कैसे इस्तेमाल करोगे, एक लफ्ज याद कर लो, बोलना आसान हो जाएगा। आज का दिन ऐसा है। अल उकूद सीजन को भी कहते हैं, अद-दरजा डिग्री, अल मुनखफिद लो प्रेशर है, कम दबाव है और नीचे की तरफ जा रहा है तो कहते हैं अद-दग्द दबाव, प्रेशर को कहते हैं, ठीक है। उसकी जमा है दुगूत। अल फसल सीजन को कहते हैं, अल फस्ल शिता सरमा, मौसम सरमा से इस्तेमाल होता है। अल जफाफ अल जफाफात ड्राउट है, बिल्कुल खुश्की है, उस वक्त इस्तेमाल होता है, खुश्क साली के मौसम पर, मौके पर। रत्ब, और ये रत्बुन ऐसे इस्तेमाल होता है। मरतूब डैम्प जिसे कहते हैं, यानी तरी हो अगर मौसम में। अल मुअतदिल अल मुअतदिलून माइल्ड मुअतदिल मौसम। अल अदसिया अल अदसियात डस्ट स्टॉर्म, रेत का तूफान आया हुआ है तो उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। रज़ाजुन बूंदाबांदी हो रही है, हल्की सी फुहार आ रही है तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। आज मौसम में, मौसम कैसा है, हल्की सी बारिश है, बिल्कुल। मुनखफिद ये पहले इस्तेमाल हुआ था शायद, ठीक है। दाफिउन गर्म मौसम है, मतलब बहुत गर्म नहीं है लेकिन मौसम में गर्मी है, वार्म उस वक्त इस्तेमाल होता है। बारिद ठंडा है, मुशमिस सनी धूप वाला मौसम है। गाइम अबर आलूद मौसम है, ओवरकास्ट। नहार पता है आप लोगों को, लैला पता है। शुरूक शम्स ये भी इस्तेमाल होता है ना, सूरज तुलू इस टाइम होगा, सूरज गुरूब इस टाइम होगा। शुरूक शम्स गुरूब शम्स इस्तेमाल होता है। मुतजम्मिद ऐसी जगह पर हैं, कश्मीर वाले साइड पर या किसी और ऐसी जगह पर जहां पर मौसम बर्फ इतनी होती है कि चीजें जम जाती हैं, बर्फ जम जाती है, तो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं मुतजम्मिद, मुतजम्मिदून। आसिफतु बर्द हेल स्ट्रॉम ओले का तूफान, इस्लामाबाद में आया था, उसके ऊपर आप लोग ये लिख सकते हो, बोल सकते हो। रियाहु रियाहुन कविया, ये गलत है, रियाहुन कवियतुन स्ट्रॉन्ग विंड्स तेज हवा। रिहुन कविया भी बोल सकते हैं और रियाहुन कविया, इसको मैं सही कर दूंगा, मैं भी सही कर देता हूँ इसे। ताकि आप लोग अगर यहीं पर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आगे पढ़िए कोई। गुयूमुन मुतफर्रिकती इसकी जमा ही है और इसको कहते हैं स्कैटर्ड क्लाउड्स, और उर्दू में नहीं, इसको भी मैं सही करता हूँ, गुयूम
غیم غیم متفرق یہ واحد ہے، اس کی یہ آتی ہے غیوم متفرقۃ scattered clouds. تنبؤ تنبؤ کسے کہتے ہیں؟ تنبؤ کہتے ہیں خبر کو. تنبؤ الطقس weather forecast، تنبؤات الطقس بہت ساری خبریں. موسمی پیشگوئیاں جو ہوتی ہیں تنبؤات، تو یہ قیمتی، اہم اور مزیدار ووکیبلری ہے. میرے پاس اور زیادہ ووکیبلری ہے، میں نے آپ لوگوں ہی کے لیے جمع کر رکھی ہیں، تقریباً 102 الفاظ ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں، کیونکہ آپ ہی لوگوں کے لیے میں نے وہ بہت مشکل سے محنت سے جمع کی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ 40 کے 40 یاد کر لو. ٹھیک ہے، پھر وہ ملیں گی. اگر آپ لوگوں نے اتنی ووکیبلری یاد کر لی نا، تو ویدر فور کاسٹ کو سمجھنا، بولنا اور لکھنا آپ لوگوں کے لیے مکھن کی طرح سموتھ ہو جائے گا بالکل. ٹھیک ہے، کر لو گے؟ انشاءاللہ. چلیے بھائی، کوئی سوال ہے؟